پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سال اور زندہ رہوں لیکن وہ سوچتا رہتا ہے اور اچانک موت آتی ہے اور مر جاتا ہے۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے کہ ماں کا دودھ مت پیو تو بچہ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ جوان ہو جائے گا ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اسے ماں اسے مار کے چھوڑاتی ہے۔ ماں اسے دودھ چھوڑانے کے لیے کئی طرح کی ترکیبیں استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح یہ نفس ہے، نفس کو اگر جھنجھوڑا نہ جائے، اس پر بریک نہیں لگائے جائے، سختی نہیں کیے جائے، یہ نفس تو تمام بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ یہ نفس شادی نہیں بلکہ زنا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ نفس کو پانی نہیں بلکہ اسے شراب چاہیے۔ اس نفس کو آدمیت نہیں، اسے خباثت اور شرارت چاہیے۔ اب اس نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے نفس بولے کبھی سو تو اچانک نفس کی مخالفت کر کے اٹھ جانا۔ نفس بولے 1000 کی کڑاکے کی سردی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، مخالفت کرنے کے بعد اٹھنا ہے اور وضو کرنا ہے اور فجر کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جب وہ آدمی مخالفت کرتا ہے تو نفس دب جاتا ہے۔ نفس بولتا ہے کہ شراب پیو، فلاں کی لڑکی جا رہی ہے اس پر نگاہ ڈالو اور دیکھو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو اب نفس کی مخالفت کرنی، نفس بولے دیکھو تو بولے نہیں، خبردار نہیں دیکھنا، دیکھنے میں جہنم کی آگ، آنکھ کو آگ سے اللہ بھر دے گا، یعنی آخرت کی یاد، اللہ رب العزت کا ڈر ہے جس کی وجہ سے نفس دبا رہتا ہے۔ تو نفس کو جو بے لگام چھوڑ دے گا اس کی صحت تباہ ہوگی، اس کی آخرت تباہ ہوگی، اس کی جنت تباہ ہوگی۔ نفس کا غلام وہ سیدھے شیطان کے ساتھ جہنم جائے گا۔ اور جو نفس کی مخالفت کرتا رہے، نفس آرام طلب ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنی، نفس حرام خوری کی طرف مائل کرتا ہے، اس کی مخالفت کرنی، یعنی جس نے نفس کی مخالفت کی اس کی صحت بھی سلامت رہے گی، اس کی زندگی بھی سلامت رہے گی۔ اور جو ہر قدم قدم پہ نفس کی مخالفت کرتا رہا، مرنے سے پہلے پہلے ولایت کی خوشبو سونگھ لے گا۔ یعنی جس نے نفس کی مخالفت کی اس کے لیے تقویٰ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کی معرفت کا نور حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی غلامی کرنے والا یعنی حریص اور لالچی شخص، عیاش شخص، شرابی شخص جو نفس کی ہر بات کو مانتا رہا، نفس کہا شراب پیو، نفس کہا زنا کرو، نفس کہا ٹک ٹاک پہ ڈانس کرو، نفس کہا دن رات واٹس ایپ چلاتے رہو، گندی چیزوں کو دیکھتے رہو، نفس میں کیا کروں، نہیں مانتا ہے، نفس نہیں مانتا ہے۔ نفس تو چاہتا ہے کہ پاخانہ کھاؤ، نفس تو چاہتا ہے کہ پیشاب پیو، نفس تو چاہتا ہے کہ شرمگاہ کو چاٹو، نفس تو چاہتا ہے کسی کے پاخانے کے مقام کو چاٹو، نفس تو چاہتا ہے کسی کی شرمگاہ کو چاٹو، نفس تو چاہتا ہے کہ گلی مردار کو کھاؤ، نفس تو چاہتا ہے کہ شراب کو پیو، نفس تو چاہتا ہے کہ اپنا پیشاب کو پیو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ نفس کا غلام نہ صحت کا رہتا ہے، نفس کا غلام حسرت اور یاس اور ناامیدی کی عالم میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی شیطان کے ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اور جو نفس کی مخالفت کرے، نفس کی مخالفت کرنے والا اولاد کے نزدیک باعزت ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے نزدیک وہ قابل عزت ہو جاتا ہے۔ نفس کی مخالفت کرنے والا سماج میں عزت پاتا ہے، نفس کی مخالفت کرنے والا اللہ کے نزدیک وہ عزت پاتا ہے، اس کا چہرہ پرنور ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے نفس دبتا ہے ویسے ویسے چہرہ کھلنے لگتا ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی کرنیں بکھرنے لگتی ہیں۔ نفس جیسے جیسے دبتا ہے یا 2-4-10 دن تک بھوکا رہے، اس کی روحانی طاقت بیدار ہو جاتی ہے۔ یعنی جس نے نفس کی مخالفت کی، وہ نہى النفس عن الهوى، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اپنے نفس کو خواہشات کی غلامی سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جنت نفس کی مخالفت میں رکھ دی گئی ہے، اور جہنم نفس کی موافقت میں، یعنی جہنم آرام اور آسائش میں جو پڑا رہا اور جو نفس کی غلامی کرتا رہا، جو ہر خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، یعنی نفس جو کہتا رہا وہ غلامی کرتا رہا، یہ غلامی اسے جہنم کی طرف لے جائے گی، اور نفس کی مخالفت اسے جنت کی طرف لے جائے گی۔ جو چیزیں نفس کو ناگوار گزرتی ہیں وہی چیزیں جنت کا راہ دکھلاتی ہیں۔ نفس کو جن چیزوں سے ناگواری ہوتی
ہوتی ہے. یعنی میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, نفس کو برا لگتا ہے, میں کسی لڑکی کی طرف میں نے نگاہ نہیں اٹھائی, یہ نفس کو برا لگتا ہے. نفس کہتا تھا کہ دوسروں کا مال ہڑپ کے کھا جاؤ, میں نے اپنی زمین چھوڑ دی مگر دوسروں کی ایک بالشت زمین میں نے اپنے گھر میں نہیں ملایا. نفس کو یہ ساری چیزیں بری لگتی. حضور فرماتے ہیں جنت کو نفس کی مخالفت میں جنت کو گھیر دیا گیا ہے, اور جہنم جو نفس کی غلامی کرے اس کے لیے جہنم کو نفس کی غلامی سے گھیر دیا گیا ہے. یعنی جو نفس کی بات مانتا رہے اس کے لیے سیدھے جہنم, اور جو نفس کی مخالفت کرتا رہے اس کے لیے جنت ہے. یہ نفس تو چاہتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں, نفس تو چاہتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں, نفس تو چاہتا ہے کہ میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں. عزت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے اور عزت کو پامال کرنے میں چند لمحے لگتے ہیں. یعنی عزت یعنی ایک آدمی 30 برس تک اپنے نفس کی مخالفت کر کے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے عزت پایا سماج میں. اس نوجوان کو دیکھو جس کی نظر نہیں بہکی, جس کی زبان نہیں بہکی, جس کا ہاتھ نہیں بہکا, جس کے پاؤں نہیں بہکے, لوگوں کے سینے میں اس کی دھاک اور ہیبت اور عزت بیٹھ جاتی ہے. یہ وہ نوجوان ہے جن کی نگاہ نہیں بہکی, جس کی زبان نہیں بہکی, جس کے ہاتھ نہیں بہکے, جس کے پاؤں نہیں بہکے. 30 سال لگے اس کو عزت بنانے میں. اور ایک عورت ہے جس کی کلائی کھلی ہے, 1 سیکنڈ میں اس کی کلائی کو پکڑ لی. وہ راستہ چلتے ہوئے عورت برتن صاف کر رہی ہے یا اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے, یہ کچھ نہیں کرے, صرف اس کی کلائی تھام لے. 30 سال کی ساری عزتیں اسی وقت مٹی میں مل جاتی ہیں. اور یہ نفس ہنستا ہے کھل کھلا کے, دیکھا تم نے میری مخالفت تم نے کی تھی, اور 30 سال تک تم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا, اور میں نے 1 سیکنڈ میں 30 سال کی ساری عزتوں کو میں نے مٹی میں ملا دیا. تو گھر کی تعمیر کرنے میں بہت وقت لگتا ہے, لیکن اسے جلا دینے میں ایک چنگاری چند منٹ میں اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے. عزت بنانے میں بہت وقت لگتا ہے, لیکن 1 سیکنڈ میں پاؤں پھسلا ساری عزتیں مٹی میں مل جاتی ہیں. اس لیے مرتے دم تک اس نفس کا خیال رکھنا ہے, جب تک کہ آدمی حالت ایمان میں مر نہیں جائے, جب تک کہ آدمی مر کے جنت نہ پہنچ جائے, اس وقت تک یہ انسان محتاج ہے اچھی صحبتوں کا, یہ محتاج ہے اچھی تعلیمات کا, یہ محتاج ہے نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کا. چونکہ یہ نفس صحبتوں کو جلد اس کا اثر قبول کر لیتا ہے. گھنوں کی صحبت میں رہنے والا نفس اور شریف ہو جاتا ہے, نیکوں کی صحبت میں رہنے والا نفس وہ دبتا چلا جاتا ہے. نیکوں کی صحبت میں رہنے سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اس لیے مرتے دم تک نیکوں کی محفل میں رہنا. ایسا نہیں کہ میں 5 سال رہا اب میں نے کیا میں سب کچھ سیکھ گیا, میں جلسہ 2 4 10 20 سال تک میں تقریر سنتا رہا, اب میں کیا سنوں. مرتے دم تک خطاب سنتے رہنا ہے تاکہ دل مرنے سے بچ جائے اور نفس مرتا رہے. اس لیے کہ کسی بھی وقت یہ کتا ہے جس کو بے لگام چھوڑوں کہ فوری کاٹ لے گا. نفس ایک کتے کے سمان ہے جو کٹیلا کتا ہوتا ہے, یعنی جس کو چھوڑ دو تو